السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی۔ اس وقت ہم موجود ہیں ملک پاکستان کی مشہور و معروف ہستی استاذ الحدیث مولانا عزیز الرحمن صاحب کے ساتھ۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بڑے بڑے اداروں سے وہ منسلک رہے۔ اس وقت وہ جامعہ بنوریہ العالمیہ کے استاذ الحدیث ہیں، اور ان کے چینل پہ گاہے بگاہے درس بھی دیتے ہیں، اور کالم نگاری سے بھی ان کا تعلق ہے، ادیب ہے وہ، ان کے کئی صفات ہیں۔ تو آج ان سے ہم نے وقت لیا، ان کا ہم انتہائی ممنون ہے کہ انہوں نے وقت دیا۔ تو اپنے چینل کے لیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ علماء اور عوام کے درمیان ایک خلیج پایا جاتا ہے، ایک دونوں میں ایک انسیت جو ہے وہ نہیں ہے، تو آپ کے نزدیک یہ خلا اور حائل رکاوٹ یہ کس طرح ختم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مولانا ابراہیم حسین عابدی صاحب۔ علماء اور عوام کے درمیان رابطہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ علماء دین کی جو خدمت کرتے ہیں ان کی خدمت کا میدان ہے معاشرہ، اور معاشرہ انسانی معاشرہ ہے، افراد پر مشتمل ہے، اور اس میں مختلف طبقات ہیں لوگوں کے۔ یہ جو فاصلہ ہے اس کا ختم ہونا علماء کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا اور عوام سے اتصال نہیں ہوگا، تعلق نہیں ہوگا، رابطہ مضبوط نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے کہ علماء کا کام آگے چلے گا نہیں، اس کو پذیرائی نہیں ملے گی، وہ کامیاب صحیح معنوں میں نہیں ہوں گے۔ یہ جو فاصلہ آیا ہے اس کو بھی علماء ہی نے ختم کرنا ہے، اور علماء اس کو اس طرح ختم کریں گے کہ علماء کو بامقصد بننا ہوگا۔ ہمارے اس وقت جو ہمارے سامنے ہے، جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو فارغ ہو رہے ہیں، الا ماشاءاللہ بعض اداروں کے فضلاء بہت زیادہ ماشاءاللہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، بامقصد ہوتے ہیں، مشنری ہوتے ہیں۔ بطور خاص جامعہ دارالعلوم کراچی کے فضلاء، جو میری نظر میں جہاں تک میری معلومات ہیں، جامعۃ الرشید، جامعۃ العلوم الاسلامیہ، جامعہ فاروقیہ اور دیگر اداروں کے بھی ہیں، لیکن جامعہ دارالعلوم میں بطور خاص پر توجہ دی جاتی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، مولانا محمود اشرف صاحب، مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب اور دیگر حضرات وہاں اس پر خصوصی توجہ دیتے تھے اور اب بھی دیتے ہیں۔ تو علماء جب فارغ ہوتے ہیں ان کو معاش کی فکر ہوتی ہے۔ بے شک معاش کی فکر بھی ہونی چاہیے اور اس کے لیے کوئی بندوبست بھی ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ عالم تو اس لیے نہیں بنا ہے کہ وہ پیسہ کیسے کمائے گا۔ عالم تو اس لیے بنا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کیسے ملائے گا۔ تو اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ مسجد ہے۔ مسجد کو اگر ہم اس طور پر اپنائیں گے کہ یہاں میری معاشی ضروریات یہاں سے پوری ہو رہی ہے، اور میرے تعلقات کمیٹی کے ساتھ یا مسجد مالکان کے ساتھ، متولی حضرات کے ساتھ، یا جس کے زیر نگرانی مسجد ہے ان کے ساتھ میرا تعلق اچھا ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ملازمت ختم ہو جائے، میری امامت ختم ہو جائے، میں نے سارے لوگوں کو اس لیے راضی رکھنا ہے یا ہر وہ بات کرنی ہے جس سے لوگ راضی ہوں، تو یہ پھر وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری طرف اگر وہ لڑنا چاہ رہے ہیں اور ایک بدتمیزی والا یا ایسا انداز اختیار کرتے ہیں جس سے تعلق بگڑتا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ خوش اسلوبی کے ساتھ، تہذیب کے دائرے میں رہ کے، خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ معاشرے میں، محلے میں، مسجد میں جو نمازی ہیں ان کی صورتحال کیا ہے اور ان کو کیسے قریب کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے بطور خاص درس کا اہتمام کرنا ہوگا، اور اس درس میں درس حدیث ہو یا درس قرآن ہو، یہ بہت لازمی ہے، خاص طور پر قرآن کریم کا درس۔ اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے کہ وہ درس جو ہے وہ لوگوں کو کے اوقات اور ان کی سہولیات کے مطابق ہو، ان کے ذہنی لیول کے مطابق ہو، اور ان کی جو ضرورت ہے، دینی ضرورت، یا ان کے جو حقیقی مسائل ہیں، یا جہاں جہاں ان کو تربیت کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو لے کر ہم درس دیں، اور پھر درس کے لیے مضبوط تیاری کریں۔
تو درس اور جمعے کا بیان اگر ہمارا مضبوط ہو جائے، اس میں ہم اس کی فکر کریں کہ میرے خطبے میں لوگ کیوں آتے ہیں، نماز میں کیوں آتے ہیں، بیان میں کیوں نہیں آتے ہیں۔ اگر آدھے گھنٹے کا بیان ہے نہیں آتے تو آپ 10 منٹ کا بیان رکھیں، لیکن بامقصد رکھیں اور اس میں سب لوگ حاضر ہوں، اور وہاں جچی تلی چند باتیں کریں آپ بامقصد جو ان کی تربیت سے متعلق ہو، ادھر ادھر کی امریکہ، جاپان، چائنا، سیاست، معیشت، اقتصاد، جغرافیہ، ساری چیزوں کو لے کے نہ چلیں۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ اس میں اگر علماء کی تربیت ہوگی، مدارس میں علماء کی فضلاء کی تربیت ہوگی، تدریب المعلمین جیسے ہمارے یہاں تدریب العلماء یا تدریب الائمہ یا تربیت الائمہ، یہ سلسلہ ہوگا تو بامقصد بہت بڑا عالم، راسخ عالم، متبحر عالم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن بامقصد ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر بامقصد ہوں گے تو ہم یہ فاصلہ ختم کر سکیں گے اور عوام کو علماء کے ساتھ جوڑ سکیں گے اور دین کے ساتھ جوڑ سکیں گے، اور ان کے مختلف کیٹیگریاں بنا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم قرآن کریم کا ترجمہ سکھاتے ہیں، جن کو صرف احکام، جن کو ایمانیات، جن کے پاس عصر کا ٹائم ہے، جن کو ہم عشاء میں تعلیم دے سکتے ہیں، جن کے بچوں پر محنت ہو سکتی ہے، جن کے گھر